زنجیریں تو اس کے ہاتھ میں تھی مگر اس کا دل آزاد تھا۔ دھوپ میں جلتا جسم اور لبوں پر صرف ایک صدا، آہت آہت۔ کون تھا وہ شخص اور کیسے مکہ کی تپتی ریت پر گونجنے والی یہ صدا ہمیشہ کے لیے تاریخ کی سب سے بلند آواز بن گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، 7ویں صدی عیسوی کا مکہ ایک مذہبی، معاشی اور قبائلی طاقت کا مرکز تھا۔ شہر کا دل کعبہ تھا، جہاں مختلف عرب قبائل کے لگ بھگ 360 بت رکھے جاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے بت کو تقدس دیتا، نذرانے چڑھاتا، اور اسی نظام سے شہر کی معیشت بھی چلتی تھی۔ لوگ مختلف قبائل کے معبودوں کی پوجا کرتے، اس لیے یہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس وقت مکہ کے حالات بہت عجیب تھے، لڑائی جھگڑے عام تھے، خاص طور پر معمولی باتوں پر بھی جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور کہا کہ معبود صرف ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ، تو یہ محض مذہبی بات نہ رہی، یہ اس وقت پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے کے لیے چیلنج بن گئی جس پر قریش کی سرداری قائم تھی۔ مکہ کا معاشرہ قبائلی وفاداری پر کھڑا تھا۔ طاقتور قبیلے خصوصاً قریش کے باثر خاندان کمزوروں پر اپنی برتری قائم رکھتے تھے۔ قانون سے زیادہ قبیلے کی پشت پناہی اہم تھی۔ جس کے پیچھے قبیلہ مضبوط نہ ہوتا وہ بے یار و مددگار سمجھا جاتا تھا۔ غلام اس درجہ بندی کے سب سے نچلے درجے پر تھے۔ انہیں انسان نہیں جائیداد سمجھا جاتا، خرید و فروخت ہوتی، ان کی محنت سے فائدہ اٹھایا جاتا اور ان کی رائے یا عزت کی کوئی سماجی حیثیت نہ تھی۔ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے مذہب یا حکم کے خلاف جاتا تو اسے سخت جسمانی سزائیں دینا عام بات تھی۔ غلام جب بکتا تو صرف موت ہی اسے آزاد کراتی تھی۔ ایسے ماحول میں اسلام قبول کرنا سماجی بغاوت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ توحید کا پیغام مساوات کی بات کرتا تھا، یعنی عرب و عجم، آقا اور غلام سب اللہ کے سامنے برابر، اور یہی بات اس نظام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ سرداروں کو خوف تھا کہ اگر یہ پیغام پھیل گیا تو قبائلی برتری، بتوں سے جڑی معیشت اور ان کی سیاسی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ چنانچہ ابتدائی مسلمانوں، خاص طور پر کمزور طبقے اور غلاموں پر دباؤ اور جسمانی تشدد بڑھا دیا گیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی سخت ماحول میں قریش خاندان کی ایک شاخ بنو جمحہ کا سردار بھی پیش تھا، وہ شخص جس کا نام مکہ کی گلیوں میں طاقت اور سنگ دلی کی علامت سمجھا جاتا تھا، امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف مکہ کے طاقتور سرداروں میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ یہ انسان مکہ کے اشرافیہ میں شمار ہوتا تھا۔ وہ مکہ کا رئیس تھا، مگر ایک غلام کی آواز آہت آہت اس کے غرور سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ غلام؟ کیسا غلام؟ کون سا غلام؟ دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسلام کے پہلے مؤذن، اس آواز کے مالک کی جس نے تپتی ریت پر بھی توحید کا پرچم نہیں جھکنے دیا، حضرت بلال بن رباح۔ مکہ کے گلی کوچوں میں جہاں پہاڑوں کے سائے اور صحرا کی گرمی ہر قدم محسوس ہوتی تھی، ایک چھوٹے سے غلام کی آواز نے سب کچھ بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لوگ اسے عام غلام سمجھتے تھے، مگر یہ آواز آہستہ آہستہ پورے مکہ کے طاقتور قبیلوں کے غرور کو ہلا دینے والی تھی۔ مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد کا نام رباح تھا اور ان کی والدہ ایک حبشی عورت تھی۔ ان کی والدہ کا نام واضح اور مستند طور پر معلوم نہیں ہے۔ کچھ ہسٹوریکل نیریشنز میں ان کا نام حمامہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہت سی سیرت کی کتابوں میں بس یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ حبشی نسل، ایتھیوپین یا حباشہ کی عورت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خاندان شروع سے غلام خاندان نہیں تھا۔ ان کے والد اور والدہ دونوں آزاد تھے، مگر زندگی کی سختیوں اور مکہ کے طاقتور سرداروں کے نظام نے انہیں غلامی میں ڈال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آزاد والدین کے بیٹے تھے، ایک دن امیہ بن خلف کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی کوئی وراثتی سلسلہ نہیں تھی، نہ نسل کا مسئلہ تھا، بلکہ ایک سماجی حقیقت تھی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں وہ امیہ بن خلف کے غلام بنے۔ حضرت بلال حبشی نسل سے تھے، اس لیے ان کا رنگ کالا تھا۔
اسلام میں آنے سے پہلے بھی ان پر سختی کی جاتی تھی کیونکہ وہ غلام تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غلام کی کوئی زندگی نہ تھی، اور ایسا ہی کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا۔ امیہ بن خلف اکثر انہیں دھمکیاں دیتا کہ تم اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرو گے۔ روزانہ کے کام جبرن کروائے جاتے، جیسے بھاری سامان اٹھانا، قافلوں کے لیے کام کرنا یا دیگر غلامانہ کام۔ مکہ کی گلیوں میں ان کا مذاق اڑایا جاتا، لوگوں کے سامنے ذلیل کروایا جاتا، خاص طور پر رنگ اور نسل کی وجہ سے مزید تذلیل کی جاتی تھی کیونکہ وہ حبشی نسل سے تھے۔ حضرت بلال کے ساتھ یہ سب کچھ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوتا رہا، اور یہی ماحول تھا جس نے بعد میں ان کے ایمان اور صبر کو مضبوط بنایا۔ لیکن یہ تو ابھی کہانی کا آغاز ہے۔ امیہ بن خلف اور قریش کے طاقتور سردار بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اور بھی مشکل بنانے والے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے؟ پارٹ 2 میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ غلام توحید کی مضبوط آواز کے ساتھ تاریخ میں اپنی جگہ بنانے والا تھا۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ پارٹ 2 آپ سے مس نہ ہو۔ خدا حافظ۔